اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لهم الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کی مہربانی اور اس کا لطف ہے، اس نے ہمیں توفیق بخشی، اپنے احسان کرم سے اس قابل کیا کہ آ کر رمضان المبارک کی محترم معظم متبرک گھڑیوں میں، لمحات میں آپ کے ساتھ علمی دسترخوان پر بیٹھ کر قرآنی حدیثی روحانی غذاؤں کے ساتھ اپنی روح کو منور و تر و تازہ کیا جا سکے. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، جو ہمارے لیے بہترین وسیلہ معرفت ہے، روشنی کے، انوار کے، ہدایت کے ایسے بلند مینار کہ ہر چاہنے والا، ہر مانگنے والا، ہر ضرورت مند ہدایت کا اس سے ہدایت، گائیڈنس اور روشنی پا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی دنیائے اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ، اہل قرآن، اہل قیام، اہل سیام، اہل حق، اہل عشق، اہل دانش، اہل علم و عمل، اہل ایمان، سب دیکھنے والوں تک میرا بعدم سلام پہنچے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی ہے ہمیں اپنی محبت سے پروردگار نوازے. اس سے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، اور امید کرتی ہوں کہ جو ایک طالب علمانہ کوشش آپ کے سامنے رکھی ہے، تھوڑی بہت ایک شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ساتھ مولا کی باتیں، قرآن کی، حدیث کی، ہم ان ساری حدیثوں سے اور آیات سے تبرک لینے والے ہو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو نورانی کرنے والے ہو، اپنی مشکلات کا اس میں حل تلاش کرنے والے ہو. پچھلے 2 پروگرامز کے اندر ایک سعی کی، کوشش کی کہ تسلسل سے بارگاہ حق میں
اس رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی شوق اور اپنے عشق کو جتنا بھی علم سے معطر کر سکتے ہیں وہ کر سکے، اور احتیاط کی اس سٹک کو لے کر کے، احتیاط کی اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ معرفت پروردگار کا وہ سفر طے کرے، جس میں ہم نے لعلکم تتقون کی مطلب پر آپ کے سامنے شرائط کے ساتھ روزے کی، اس کے بعد آگے تشریح کو جوڑا تھا، اور اس میں بہت ہی بہترین حدیث جو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو اس کے بعد کا پروگرام تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس حدیث میں تفصیل ہے روزے کی فضیلت، روزہ کس کس چیز میں ڈھال بنتا ہے، شیطان کو کس طرح ہم شکست دے سکتے ہیں، اور یہ معرفت اور محبت اور قرب الہی کی سعی و کوشش میں انسان کے ہی دنیا داری میں اس قرب کے لطف سے خالی نہ رہ جائے، جس لطف سے صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، دوا ملتی ہے، رزق ملتا ہے، برکت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یہاں پر پھر ایک تبرک لیتے ہوئے اب آگے بڑھیں گے، اور پھر رمضان المبارک کی اس حصے کو شروع کرتے ہوئے خدا کرے اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم کمزور طالب علم ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے رہ کر ہی اس میں سعی کرتے ہیں کہ تبرک لیں، اور جتنا میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی بارگاہ میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں کہ اے انسان انک کادح، تجھے تکلیف اٹھانی ہے، الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، کدحا، سہ سہ کر، فملاقیہ، پھر اس سے ملنا ہے۔ یہ تکلیف اٹھانا اور سہ سہ کر چلنا عملی محبت کی ثبوت میں روزہ یا صوم ایک بہترین نمونہ ہے کہ جب سارا دن اس کو سہتے ہیں تو پھر شام کو وہ وقت آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب سے اس خوشی اور فرحت کو پاتے ہیں جو ایک ملاقات کی صورت میں بھی انشاءاللہ کہ ملنے والی ہے۔ اس آیت کی برکت کے ساتھ کہ اگر محبت سے الہی میں ہمیں زحمات اٹھانی پڑے، رنج اٹھانا پڑے، مشکلات اٹھانی پڑے، تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ اگر وہ زحمتیں، وہ رنج، وہ تعب، وہ سختیاں ہمیں ملاقات، اللہ کی طرف قرب اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی طرف محبت بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں وہ بیماری ہو یا کوئی بھی رنج ہو، وہ بہت بلیسنگ ہے، وہ ہمارے لیے نعمت ہے انشاءاللہ۔ اگلی سیڑھی میں جو ہم روزے کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصوم، عبادت الصوم، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ، ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، لیکن عبادت، بندگی، عبدیت، اللہ کی عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ کسی بھی چیز پہ داخل ہونے کے لیے دروازے کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں جتنی بھی عبادتیں اس کے قرب کا ذریعہ ہیں، یا کسی بھی جگہ پر جب انٹری ہوتی ہے تو اس کی انٹری ہی مہم ہے، اس کا داخل ہونا ہی اہم ہے۔
کسی بھی جگہ پر، کسی بھی بلڈنگ میں، کسی بھی اہم مقام پر، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ایڈریس پہ مشکل ہے، کسی بارڈر پہ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ کی انٹری مشکل ہے، انٹری میں سختیاں اٹھانی پڑتی ہے، داخل ہونے میں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. اور یہاں پر روزے کی ویلیو، روزے کا مقام، روزے کی اہمیت کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کتنی اس کی کیئر کرنی چاہیے، اس عبادت کو کتنا انہماک سے، کتنے خضوع سے، کتنی تسلی سے، کتنے صبر سے، کتنی محبت سے ادا کرنا چاہیے، یہ اس کے مقام سے کہ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان کا دروازہ روزہ ہے. اس اہل سنت والجماعت میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے. اب یہاں پر ہم اس کو تھوڑا کھل کر دیکھیں اس کی تشریح میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جب جشن ہوتا ہے، سمپل بات ہے کہ کسی کے بھی گھر جانے کے لیے علامت اس کا دروازہ ہوتا ہے، ڈور نمبر ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے، شناخت اس کی دروازے پر ہوتی ہے، نام لکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پہچان دروازے پر ہوتی ہے، انٹروڈکشن دروازے پر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی گھر کی پہچان کا ذریعہ اس کا دروازہ ہوتا ہے، اور کسی گھر میں جانے کے لیے بھی دروازہ ہوتا ہے. یعنی اس وقت تک عبادات الہی کے پوری بلڈنگ میں ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک دروازہ نہیں ہوگا. پوری خوبصورت بلڈنگ بنا دیں، سب کچھ کھڑا کر دیں، لیکن سب بنا ہوا اوپر دروازہ نہ ہوگا تو نہ کوئی اس بلڈنگ میں جائے گا، نہ آئے گا. اندر نہ آنے کی جگہ نہ جانے کی، تو پھر کہاں سے اس کی چیزیں صحیح رہے گی، یا وہ بلڈنگ صحیح، یا اس کو کوئی عمارت کہے گا بھی جب تک دروازہ نہ ہو. عمارت کو عمارت ہی نہیں کہا جاتا. کوئی بھی عمارت اسی وقت قابل استعمال ہوتی ہے، اسی وقت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. کوئی بھی عمارت اسی وقت اہمیت کے قابل ہوتی ہے. کوئی بھی عمارت جو ہے اسی وقت عمارت شمار ہوتی ہے، ایک بلڈنگ شمار ہوتی ہے، یا ایک بلڈنگ شمار ہوتی ہے جب اس کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں جانے کے لیے، انٹری کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے. اب دیکھیے بلڈنگ کے اندر پروگرام ہوتا ہے، ڈیکوریشن دروازے پہ ہوتی ہے. گھر میں سالگرہ ہے، ڈیکوریشن دروازے پہ ہے. گھر میں پروگرام ہے، ڈیکوریشن دروازے پہ ہے. یعنی عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ چیزیں گھر کے اندر ہیں لیکن اس کی خوشی کا اظہار دروازے پہ ہے. اسی طرح جتنی بھی ہم عبادات خضوع سے، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، وہ جتنی بھی اور قسم کی عبادات ہیں، زیارات ہو، کوئی بھی ہو، جب تک ہماری انٹری، ہمارا ڈور درست نہیں ہوگا، اگر یہ ہم نے خوبصورت بہترین شرائط کے ساتھ رکھ لیا تو پھر وہ مہمان نوازی جو پروردگار عالم ہمیں دے رہا ہے، نور کی، علم کی، اس سے بھی ہم فیضیاب ہو جائیں گے. لَكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ عبادت الصوم. روزہ جو ہے یہ دروازہ ہے. جیسے جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں آپ گارڈن بناتے ہیں، اس میں آپ درخت لگاتے ہیں، اس میں آپ کمرے بناتے ہیں، اس کی بنیادیں بناتے ہیں، اس کے پلر بناتے ہیں، بڑا کچھ آپ کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے زمین فراہم ہوتی ہے، کہاں کیا کام کرنا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح کہاں پہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب ایک کلمے سے شروع ہوتا ہے، پوری بلڈنگ کا کام، اور وہ لا ہے نفی سے، کہ پہلے اس بلڈنگ کے اندر جس میں سارا کچھ ہم نے بنا لیا ہے، ایک
نفی کا جھاڑو بنا کر کے ساری خواہشات، سارے محبوب، سارے حبیب، ساری دنیاوی محبتیں جھاڑو کے ساتھ کر کے سب باہر نکال دے، خالی ہو جائے، کچھ اور نہ رہے، تاکہ ہم اس حقیقت کو پا سکیں جس میں القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، جس میں ہم اس مقام پر جائیں گے کہ دل القلب حرم اللہ، دل حرم اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم وہ بلڈنگ بناتے ہیں ساری، جس کے اندر ہم عمل کی، زکوٰۃ کی، چیریٹی کی، اخلاق کی، محبتوں کی، اخلاص کی بہت ساری دیواریں کھڑی کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر، ساری باتوں کے اندر، ساری عبادتوں کے، ساری فرما برداریوں کے اندر اول نفی کا جھاڑو دینا ہے ہم نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دل میں، سب باہر صاف پاک، سارے معبودوں کو جھاڑو سے صاف کر دو، اتنا جھاڑو دو کہ اس جان کے صفحے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ظاہر ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے رمضان المبارک۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسا صاحب اکرام مہمان، وہ میزبان ایسی کرامات دے سکتے ہیں کہ جس کے بعد کسی چیز کی گنجائش کی کمی نہیں رہتی ہے۔ آئیے رمضان المبارک میں اپنی کمیوں کو پورا کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اس رمضان المبارک کے اندر دعا کریں کہ پروردگار ہماری وہ کوتاہیاں، وہ گناہ جو آپ کے ظہور میں رکاوٹ ہے، وہ پروردگار معاف فرما دے۔ اگر رمضان المبارک میں گناہ بخشے جاتے ہیں تو خدا اس رمضان المبارک میں ہم سب کے وہ سب گناہ معاف فرما جو ہمارے وقت کے امام کے آنے میں دیری کا باعث ہے۔ دعا مستجاب ہوتی ہے تو پروردگارا رمضان المبارک کی ان مستجاب گھڑیوں کا واسطہ ہماری دعا وقت کے امام کے حق میں مستجاب فرما، ان کے دوستوں کو مضبوط فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ کتنا اہم ہے کہ حب جاہ، حب متاع، حب زاد، حب اولاد، دنیا کی محبتیں ساری ختم کر دو۔ کیا کرو؟ اللہ کی محبت کا دل میں ایک گھر قرار دے کر کے اس پہ اللہ لکھا نظر آئے۔ پھر کہا، قال ابو جعفر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایات۔ یہاں پر بھی روزے کو اس حدیث کے ساتھ، جو میں نے ابھی تک میں نے 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی، قرآن کی آیت کے ساتھ، خدا کرے اس دسترخوان سے ہم حدیثوں سے ہم اپنی روح کو، اپنے رمضان المبارک کو اچھا کر سکیں، اور اس صوم کی عبادت کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَاتِ، کوئی شے ولایت کے برابر نہیں دی گئی ہے، کوئی شے ایسی یعنی اس طرح نہیں دی گئی کہ جیسے ولایت ہے۔ ولایت کا دھیان رکھنا ہے ہمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کے بعد روزے کی اس عبادت کے ساتھ 5ویں حدیث کو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتی ہوں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ اذا صمت فلیصم سبعک، اذا صمت فلیصم سبعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر ھذا وقال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک۔ اللہ اکبر۔ لا یکون یوم صومک کیوم فطرک، تمہارا روزے والا دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے،
جب روزہ ہو تو آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، جلد کا بھی روزہ ہو، بالوں کا بھی روزہ ہو۔ بندگی میں آ گئے تو جتنے سر کے بال ہیں اس کے برابر بھی اگر آپ لکھ کر رکھتے رہیں گے، میرا جو عقیدہ میں نے اپنے فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، درست ہے درست ہے درست ہے لکھتے رہیں گے، تب بھی درست نہیں ہے، اگر وہ بارگاہ الہی میں سلیکٹڈ نہیں ہے۔ کہا اس سے ویلیو کا اندازہ لگائے، کہا یہ رمضان کے دنوں کو آپ دنوں کی طرح نہ سمجھو، فرق کرو، اور جیسے تمہاری عام روٹین ہے رمضان کے دنوں کی ویسی روٹین نہ رکھو۔ لا یکون یوم صوم کا ہو نہ جانا عام دنوں کی طرح کا یوم فطرت، عام دنوں کے یوم کی طرح نہ ہونا، جیسے عام زندگی کی روٹین ہے جو کچھ روزمرہ زندگی میں رمضان مبارک ہے تو وہ ساری روٹینوں کو ایک طرف کر دو، تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے زندگی جینا شروع کر دو۔ جیسے کھانے کی روٹین بدلتی ہے، پینے کی روٹین بدلتی ہے، سونے جاگنے کی روٹین بدلتی ہے، ایک بڑا چینج آتا ہے طبیعت کو، وجود کو کسی اور طرف لے جانے کے لیے، تو ایک چانس ہے، ایک موقع ہے۔ کوئی بھی عقیدے کا بیمار شفا حاصل کر لے، کوئی بھی روح کا بیمار شفا حاصل کر لے، کوئی بھی روحانی، جسمانی، معنوی چیزوں میں، معنویت میں روزہ ایسے مقام پر لے جاتا ہے کہ کوئی انسان دوسرا امیجن بھی نہیں کر سکتا اس کا۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، روزہ صرف کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، آپ نے یہ ساری باتیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من الحرام والقبیح ودع المراء وازل الخواجم ولیکن علیک وقار السیاب، وقار ہے ایک تم پر، وقار اور متانت دیتا ہے تمہیں روزہ، ایک عزت دیتا ہے روزہ، اس وقار اور متانت کو قائم رکھو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، پھر وہی کہا، یہ تمہارے وجود کو وقار دے رہا ہے، تمہارے وقت کو باوقار بنا رہا ہے، متانت دے رہا ہے، مہذب بنا رہا ہے، ایک منظم بنا رہا ہے، آرگنائز ٹائم ٹیبل دے رہا ہے تمہیں، تمہارے وجود کے اندر، تمہاری روح کے اندر، معنویت کے اندر، وجود کے اندر، سوچ کے اندر، خواہش کے اندر، لذتوں کے اندر، کھانے کے اندر، بولنے کے اندر، سوچنے کے اندر، سانس کے اندر، ایون تسبیح۔ اللہ اکبر، کیا کریں گے؟ پہلی بات شرائط کیا ہے؟ میں نے کہا نا شرائط پوری ہونی چاہیے۔ وشد الچشم از حرام كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، یہ ہے شرائط روزہ۔ اس کی ٹرانسلیشن میں ہزاروں بار ہمارے پردے کی آیات میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ مومنین سے کہو اپنی آنکھ، اپنی آنکھوں کو، اپنے وجود کو، اپنے اس بارڈر لائنز کی حفاظت کریں جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ ان بارڈر لائنز پہ کھڑا رہنا آپ کے لیے پاکیزہ قرار دیا ہے، پاک قرار دیا ہے، تزکیہ قرار دیا ہے، زکا قرار دیا ہے، یزکی تمہیں بنانے والا قرار دیا ہے۔ ایاکم اور تمہارے دین، والنظرات فإنها تزرع في القلب الشہوات وکفی بها لصاحبها فتنة، کسی بھی چیز پر نظر ڈالنے سے پہلے ڈرو اس بات سے کہ میرا یہ نظر ڈالنا میری خواہش کو یا شہوت کو زیادہ تو نہیں کرے گا، یا میں اس اپنی سچویشن سے، اپنی سوچ سے نکل تو نہیں جاؤں گا، یا ایسا اس کو دیکھنے سے یا ایسا کرنے سے میں مبتلا کسی بلا میں گرفتار تو نہیں ہو جاؤں گا، کسی مشکل میں گرفتار تو نہیں ہو جاؤں گا، دیکھنا پڑے گا یہ سب۔ تیسری اور اہم چیز
دوسری عام چیز جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، النظر سحب من سحاب ابلیس مسموم وکم من نظرة اورثت حسرة طویلہ. شیطان کہ اس مسموم تیر سے بچو جو نگاہ کے ذریعے حرام ہوتا ہے. اللہ اکبر. روزے کی شرائط بھی یہ شرط ہے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، مبارزہ کے یونیورسٹی میں جانا، آپ کے لباس میں، آپ کی تیاری میں آپ روزہ دار ہو، آپ کی فزیک، آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں کسی حرام میں مبتلا ہو جائے اور اتنا بھوکے ہی رہ جائے، وہ روزہ شمار نہ ہو. ٹریڈیشنلی جو چیزوں کو لیا ہے، پلیز رمضان المبارک میں سوچیں یو آر گوئنگ ٹو بی اے گڈ مومنہ، گڈ مسلمہ، بیسٹ پرفارمنس آف یور کریکٹر. کہ روایات میں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جب ہمیں کہا جاتا ہے، بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جی بس شلوار قمیض کا پردہ ٹھیک ہے، جی دوپٹہ لے لیا تو ٹھیک ہے. رمضان کی شرائط میں ہے، اگر آپ کی یہ شرائط پوری نہیں ہوگی، روزہ صحیح نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں آئے گا، تقویٰ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، پھر عمل نہیں ہوگا، بصیرت نہیں ہوگی، حقیقت کی طرف نہیں جائے گے، معرفت کی طرف نہیں جائیں گے، بصیرت نہیں آئے گی، حکمت نہیں آئے گی، ہماری دنیا بالکل کمزور انسان کی طرح بدبختیوں میں چلی جائے گی. کافی نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ کبھی پلٹ کر دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا when she came out from her home, how she dressed up. Especially here youth, you have to hear this, you have to listen and you have to practice this. میکسیمملی جتنا آپ کر سکتے ہو. تو آپ کے حجاب میں 7 لیئرز ہوتی تھی، جیسے 7 لیئرز، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا آپ کے وجود کا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اور ہم صرف ایک شلوار قمیض کی ایک لیئر پہن کر کہتے ہیں کہ وی آر پرفیکٹڈ حجاب. دوپٹہ لے لیا، وی آر پرفیکٹڈ حجاب. How you face Sayyida Fatima Salam Allah Alaiha at the day of judgment? How you face Bibi Zainab Salam Allah Alaiha? If you are not completing your hijab, even hijab, اگر ہم حجاب بھی نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں بیبی کے لیے؟ تو یہ شرائط روزہ میں بھی ہے. اگر وجود اس طرف کسی کے لیے بھی اس چیز کا ذریعہ بن گیا، ناگاہ کسی بھی طرح آپ کی نگاہ ایسی کسی لذت میں چلے گی، زبان کسی لذت غلط کو بولتے ہوئے حرام میں داخل ہو. وہ بچیاں جو اس وقت اس سوسائٹی میں رہ کر اپنے حجاب کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، پروٹیکٹ یور سیلف، گیو بوسٹ ٹو یور سیلف and give energy to yourself through these ayats and these hadiths and these practice of Bibi Fatima Salam Allah Alaiha. ان واقعات اور چیزوں کے ذریعے ہمیں دینی ہے. اور پھر ایک دم ایسی کمزور چیزیں ہماری خواہشات کے اندر آتی ہیں کہ ہم لوگ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں شیطان کے اس وار سے بچنا ہے کہ ہم کیسے صحیح رہتے ہیں، کیسے نہیں. ناظرین، رمضان المبارک کی اس پروگرام میں اس بحث کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ شرائط روزہ کے ساتھ ہم کس طرح مکمل ہے کہ نہیں ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم لوگ جو موضوع اول دن سے میں نے شروع کیا تھا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے شرائط کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے. شرائط روزہ کو کہیں پر کوتاہی نہ ہو جائے اور یہ بھوک پیاس ضائع نہ ہو جائے. اس کی ویلیو کریں, اس کی قدر کریں, اس وقت کی قدر کریں. انشاءاللہ مل کر ہم لوگ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے غضوا ابصارکم کی جو آیت ہے اس سے ہم نے برکت اٹھائی کہ لوازمات روزہ میں سے یہ چیز ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں اور جو مسموم تیر ابلیس بناتا نظروں کے ذریعے اس سے بھی جو ہے نا اس کو ترک کرے. اور اگر کوئی اس ایک لذت کی نظر کو, اس حرام کی جو لذت اس کو ترک کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے دل میں ایک ایمان کی بہت خوبصورت مٹھاس ڈال دیتا ہے. یعنی جب آپ ایسی کوشش کرتے ہیں, ایسا جہاد کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ بھی فوراً شروع ہو جاتا ہے. Whenever you close your eyes, oh no, I'm not going to see that haram things. So maybe I'm not going to that place because maybe if I go, I will be, I will face something wrong. So if you stop yourself, then Allah will reward you with the sweet taste of iman. ایک ٹھنڈک اور مٹھاس آپ کے دل میں اتار دے گا. کل عین باکیۃ یوم القیامت غیر ثلاث. عین سحرت فی سبیل اللہ, وعین فوزت من خشیۃ اللہ, وعین غزت عن محارم اللہ. اللہ اکبر. خدا حفاظت فرمائے ایسی آنکھوں کی کہ 3 قسم کی گروہوں میں جو شامل ہے. سب روئیں گے مگر وہ آنکھ جو خلوص کے ساتھ رات جاگتی ہے نہیں روئے گی. جو کہ خدا کے خوف اور وحشت اور ترس میں اشک بہاتی ہے وہ نہیں روئے گی. اور وہ آنکھ جو نامحرم کو دیکھنے سے بند رہتی ہے, نامحرم کو لذت کی نظر سے. اس کی بھی آگے برانچز ہیں. اس کے بعد زبان کی حفاظت ہے. یہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے, روزہ دار, اے میرے روزہ دارو, اے میرے عزیز سننے والو, میری my sisters, my brothers, take care of this hadith. This is very powerful. It gives you a benefit inshallah. من اغتاب مسلما بطل صومه ونقض وضوءه. Allah Akbar. Be careful when you are fasting. If you are not fasting, then be careful. من اغتاب مسلما, جس کسی نے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کی. غیبت کی بھی ڈیفینیشن ہے, ساتھ ہی بتا دوں. ایسی بات جو آپ کسی مسلمان بہن بھائی کی, مومنہ بھائی بہن کی کریں جو اگر اس کے سامنے کریں گے تو وہ ناخوش ہوگا, ناپسند کرے گا کہ یہ میری کیا باتیں کر رہے ہیں. ہر ایسی بات جو اگر سامنے کرے تو ناپسند ہو, غیبت. روزہ دار, فاسٹنگ کرنے والے, من اغتاب مسلما بطل صومه ونقض وضوءه. روح کانپ جاتی ہے. روزہ بھی باطل کر دے گی اور وضو بھی باطل ہو جائے گا. اللہ اکبر. وضو ٹوٹ جائے گا. وضو روزے کو باطل صومہ, روزہ باطل ہو جائے گا. ونقض وضو, اور وضو ٹوٹ جائے گا. نقض وضو, وضو میں نقص پیدا ہو جائے گا, نہیں وضو ٹوٹ جائے گا. کتنی سخت شرط ہے. اگر ہم ان شرائط کو دھیان میں رکھیں, فون پر ویسے بیٹھ کر کوئی شروع بھی کرے تو کہے پلیز روزہ ہے,
یہ سفر کر رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کرامت کا، عزت کا، عظمت کا، کیا کسی کی بے عزتی کر کے کیوں یہاں ہم اپنے سفر کو خراب کریں گے؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، تو پھر بھی ایسا بینیفٹ آپ کے دل کو پہنچتا ہے، ایسا ایمان کی لذت اللہ کی ذات آپ کو عطا فرماتی ہے کہ زبان کی بیان میں اور اس میں خوبی آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ پھر یہی نہیں، اپنے کانوں کو بھی حرام کے سننے سے پرہیز کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ وَعَمَّا لَا يُحِلُّ الاستماع إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، وہ چیز جو نہیں سننی چاہیے تمہیں، تمہاری سماعتوں کو، جو تمہاری سماعتوں کے لیے حرام ہے، وہ نہ سنو۔ حرام جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ جو چیز سننا حرام ہے تمہارے کان اس کو نہ سنے، جو چیز دیکھنا حرام ہے تمہاری آنکھیں اس کو نہ دیکھیں، اور جو چیز بولنا صحیح نہیں، احفظوا السنتکم، حفاظت کرو اپنی زبان کی، جیسے باقی چیزوں کی، سونے کی حفاظت کرتے ہیں، جیولری کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کیجیے۔ اسی لیے ہر کتاب میں یہ واقعہ نقل ہوا، جو بھی عورت برا لفظ بول رہی ہوتی تھی، نبی پاک کہتے تھے جی اس کو کھجوریں دے دو، اپنی بچی کو برا کہہ رہی تھی، نبی پاک نے کہا اس کا روزہ کھلوا دیجیے، اس نے اپنے روزے کو باطل کر دیا۔ شی از ٹاکنگ روڈلی، شی از ٹاکنگ رفلی، روڈ ورڈز، یا کچھ بھی بول رہی ہے تو یہ اس نے تو اپنا روزہ خراب کر لیا۔ سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل what we are talking, what we are hearing and what we are watching انشاءاللہ۔ اور پھر اگر یہ تینوں کام ہو جائیں گے then we are step by step we are entering on that area where is Allah open for us knowledge, the other benefits, other rewards as well۔ کھانے پہ بہت زیادہ دھیان نہ دیں کہ بھوک ہے، تو جب آپ روزے میں بھوک کا ہی خیال کرتے رہیں گے you will not enjoy your fasting۔ If you forget, you just do I'm hungry for someone who is looking at me, who is watching me, who is waiting for some rewards۔ ایک نور کی چادر ہے، نور کا دسترخوان ہے، نور کا کھانا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بھاگ دوڑ کر کے بنائیں گے سموسے یا دوسری چیزوں کا نہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، تھوڑا سا اسپرچول، تھوڑا سا معنوی، انشاءاللہ کیا پتہ زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے۔ یہ خاصیت خواص میں سے ہے روزے کے کہ ہم کھانے کو بہت زیادہ پریفرنس نہ دیں، بہت زیادہ نہ سوچیں۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ بات ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا بیان دے کر کے اپنے ذکر، اپنے اس ہفتے کو بھی جو ایام مبارک ولادت امام حسن علیہ السلام ہے متبرک کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا انشاءاللہ تبرک لیتے ہیں۔ پروردگار عالم بحق امام حسن علیہ السلام جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کی مائیں ہیں، بیٹی ہیں، پروردگارہ ان کے صدقے میں ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کی حیا کی حفاظت فرما، ان کو دنیا آخرت معرفت امام عطا فرما، مودت محمد و آل محمد پر قائم رکھ انشاءاللہ۔ امام حسن علیہ السلام، روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس عید کے دن ایک گروپ تھے لوگوں کے بہت سارے، جن میں کچھ گروپ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنس رہے تھے، آج عید ہے، کیا مسخرہ کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اور جناب خوش ہو رہے تھے، عید مبارک، اور مطلب کھانے کی بڑی مطلب چل رہی تھی، پکوان پک رہے تھے اور مطلب اس طرح کی چیزوں میں مشغول۔ اور ایک گروپ تھا، کچھ گروپ تھے جو دوسری چیزوں میں، مختلف چیزوں میں گروپس کا جو ہے نا ذکر روایت کے اندر موجود ہو۔ جب آپ نے یہ ساری گروپس کو مشغول اور اس طرح دیکھا، کوئی لبخند میں، کوئی مذاق میں، کوئی پکھانے میں، کوئی کسی چیز میں، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ قربان جاؤں ان لبوں پر، اس دہن مبارک پر، ان اللہ عز وجل جعل شہر رمضان
مزمارا لخلقه يسبقون فيه لطاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب. اللہ اکبر. پروردگار عالم عز و جل نے قرار دیا ہے شہر رمضان کو ایک مسابقے کے طور پر لوگوں کے درمیان، ایک مقابلے کے طور پہ رمضان مبارک کے پربرکت باعظمت ایام جو ہے یہ لوگوں کے اندر ہے. لوگ اس میں جو اس کو گزار رہے ہیں کیا ہے، ان کے لیے قرار دیا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ نیکی کی طرف. یسبقون فی طاعتہ، ایک دوسرے سے اللہ کی اطاعت کرنے میں مقابلہ کرے، مسابقہ کرے کہ کون اللہ کی اطاعت میں رات بھر کھڑا رہتا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں بھوک پڑتا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں غیبت سے زبان روکتا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں حرام سے آنکھوں کو بچاتا ہے، کون اللہ کی اطاعت میں بری چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور عبودیت اور بندگی اور اطاعت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا فَسَبَقَ أَقْوَامُ فَفَازُوا، اور جس گروہ نے، جس قوم نے سبقت کی اس اطاعت میں، فَفَازُوا، وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ فائزون ہے. وَتَخَلَّفَ أَقْوَامُ، اور جو سستی میں رہے، لہو العام میں رہے، مطلب مقابلے میں پیچھے رہ گئے، کچھ نہیں کیا، فخابو، بس وہ محروم رہ گئے، خالی ہاتھ. خدا نہ کرے رمضان مبارک پورا گزرے، روزے بھی رکھے اور خالی ہاتھ ہو. بی کیئرفل. یہ رمضان مبارک ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو اس پہ تسلی کر کے نہ بیٹھ جائے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لی ہے، اب مجھے بیٹھ کر فلم دیکھنے دی جائے، اب مجھے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے دیا جائے، اب مجھے بیٹھ کر فلاں گانا سننے دیا جائے، کیونکہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، نیکی بھی ہوگی، یہ بھی، اب یہ مجھے کرنے دیا جائے. This is wrong, this is not taqwa. Taqwa is not enter in your heart. Because if you practice with the conditions which Allah had mentioned and which is duty and wajib for you, if you not performing according to that conditions, you are not practicing that duties with that conditions, then you will never get that reward. Yes. تو پھر بھوک پیاس کا فائدہ. تقویٰ یہ ہے کہ جب نیکی انسان کرتا ہے تو برائی سے خود بخود بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب نہیں کرتی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ میوزک کیا کیا چیزیں ہیں، اب آج کل کے زمانے میں تو اب یہاں کیا مینشن کریں آپ کے سامنے. عجب ماحول ہے. ہمیں بچا کر اپنے آپ کو چلے. یہ ساری شیطان کی ہتھ کنڈے ہیں. شیطان اتنا کامیاب ہے، اتنا کامیاب ہے. تو یہ امام کی آواز سنے، امام حسن کے چاہنے والے، کہ وہ جنہوں نے سبقت کی اللہ کی اطاعت میں، وہ یہ کامیاب ہے. اور جنہوں نے سستی کی نماز پڑھنے میں، سونے میں، وہ آخری دن میں خالی ہاتھ ہے. فالعجب کل العجب للضاحک اللاعب. کہتے اور سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ سارے لوگ بے خبر ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں بے خبری میں، لہو العب میں مبتلا ہے، مسخرہ کرتے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں اور اس دن سے بے خبر ہے جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا ہے. اس کے بعد ساری قوت ختم ہو جائے گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گی. اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر سے یہ وقت گزر جائے، یاد رکھیے گا بڑی جلدی رمضان مبارک گزر جائے گا، بہت جلدی یہ وقت گزرے گا. پر ہمیں اس بابرکت وقت کو کی تاثیر کو پکڑ کے رکھنا ہے، اثر کو تھام کے رکھنا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی تاثیر سے اپنے دل کو مضبوط کر کے رکھنا ہے. ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ محبت قرآن، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور روزہ عید فطر رزلٹ ہے. اور اگر اس کو ایسے ہی گزار دیا, یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ کے اندر جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے, والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل الشہر, شہر رمضان شہر الصیام شہر الاسلام شہر الطہور شہر التمحیص شہر القیام. اللہ اکبر. اللہ کے لیے تقرب کی طرف جانے کا راستہ قرار دیا ہے رمضان المبارک کو اللہ نے. یعنی یہ راستہ سیدھا پروردگار عالم کی طرف جاتا ہے. رمضان المبارک روزے دار ہے, مہمان الہی ہے, ضیافت الہی میں ہے, ضیافت نور میں ہے, اور روزہ دار ہے تو کیا ہے, جعل من تلک السبل الشہر, ایسا مہینہ کہ جس کو ایک راستہ قرار دیا گیا ہے اللہ کے قرب کا. یہ رمضان المبارک قرب الہی کا بہترین راستہ ہے. اور یہ ایسا مہینہ صیام کا, اسلام کا, طہور کا, دوسرے کہوں کہ قرآن کا, تلاوت کا, پاکیزگی کا, استغفار کا, بخشش کا, استجابت کا, انابت کا, پلٹنے کا, لوٹنے کا, خدا سے محبت کرنے کا, مودت کا, متمسک ہونے کا, تمحیص کرنے کا, یعنی تصفیہ, جدا کرنا ہے. ناخالص چیزوں کو نکال دینا ہے, خالص چیزوں کو رکھنا ہے. شہر التمحیص, تصفیہ کرنے کا مہینہ, خالص کرنے کا مہینہ. کب کریں گے؟ شہر القیام, اٹھ کھڑے ہونے کا. صرف نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا, بلکہ ایسا قیام کہ نیکی کے لیے کھڑا ہونا ہے. آج کے بعد مجھے خدا کے لیے قیام کرنا ہے, آج کے بعد مجھے ارادہ کرنے کا, ایسا ارادہ تصمیم کرنے کا, نیکی باندھنے کا, اپنے آپ کو تیار کرنے کا. اور جو کوئی بھی اس شہر میں اپنے آپ کو, اس مہینے میں اپنے آپ کو ارادہ کرتا ہے نیکی کے لیے, قیام کرتا ہے, ایسا قیام کہ اس کے بعد گناہ کی طرف نہیں جائے گا, حرام کی طرف نہیں جائے گا, حرمت الہی کی پاسداری کرے گا, ناموس الہی کی پاسداری کرے گا, ناموس قرآن کی پاسداری کرے گا, ناموس اسلام کی پاسداری کرے گا, ناموس کربلا کی پاسداری کرے گا, ناموس معصوم علیہ السلام کی پاسداری کرے گا, اور حرمت اسلام کا خیال رکھے گا, حرمت نبی کا خیال رکھے گا, حرمت حدیث کا خیال رکھے گا, حرمت سنت کا خیال رکھے گا. کہاں ہے مسلمان؟ ہم ان ساری حرمتوں کو اس مہینے میں پاسداری کر سکتے ہیں, اور یہ ارادہ کر لیں گے اس رمضان المبارک میں, آئندہ کے بعد میں ایسا مجاہد ہوں جو پاسدار ہو ناموس الہی کا, ناموس پروردگار عالم کا. پھر امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ و الحمنا معرفت فضلہ. خدایا ہمارے دل کو اور قلب میں فضیلت کا الہام کر دے, ایسا الہام کہ ہم اس ماہ کی معرفت بے شراسم ان ماہرہ. الحمد معرفت فضلہ, یہ کتنی فضیلت ہے اس کے اندر, کتنا فضل ہے. فضیلت میں داخل ہوگے تو کیا فضل کے بغیر رہیں گے؟ ایک عام انسان کوئلے کی بلڈنگ میں جائے گا, باہر آئے گا کپڑے کالے ہوں گے, رنگ والے کی اس پہ جائے گا رنگ لگا ہوگا. یہ پربرکت پر فضیلت مہینے کی فضیلت میں داخل ہوگا, اس کے فضل میں جائے گا تو کیا فضیلت کے بغیر باہر آ جائے گا؟ جو شرائط کے ساتھ قیود کے ساتھ داخل ہوگا روزہ رکھ کر, وہ اس فضیلت کے ساتھ ہی باہر آئے گا. جو فضل اور جو اکرام ایک مؤمن کی ضیافت کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے. کیا کرے؟ الحمد معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ, کہ ہم اس کی بزرگی جو ہے نا, اجلال جو اس کی حرمت اور بزرگی ہے نا اس مہینے کی, اس کا خیال رکھے, اس کو فراموش نہ کرے. وتحفظ مما حضرت فیہ, اور وہ چیز جو ہمیں جو ہے حرام کی طرف لے کے جاتی ہے یا
ہماری حفاظت فرما کہ ہم محفوظ رہیں حرام کرنے سے، تحفظ مما اس چیز سے ہماری حفاظت، حضرت دفعی جو کہ حرام کی طرف لے کے جائے، ہمیں محفوظ بیدار اس سے محفوظ فرما۔ وَأَعِنَّ عَلَىٰ صِيَامِهِ، اور ہمارے روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما، یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بِكَفَّ الْجَوَارِحَ عَنْ مَعَاصِيكَ، خدایا ہماری مدد فرما کہ ہم روزہ ماہ رمضان کا اس طرح رکھیں کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ کیا ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ وَإِسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، اور ہم اپنے اعضاء و جوارح کا وَإِسْتِعْمَالِهَا اس طرف استعمال کریں فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، جس بات میں تو راضی ہے، جس میں تیری رضا ہے، اب ہم ڈٹ جائیں، ہم لگ جائیں تیری رضا کی طرف۔ یہ ہے ماہ رمضان مبارک، کھانا پکانے کی طرف نہ ڈٹ جائے، صرف چیزیں بنانے کی طرف نہیں، رضا الہی، رغبت الہی کی طرف ڈٹ جائے۔ خدایا ہمارے اعضاء و جوارح کو صرف اس طرف لگا جو تیری رضا والے کام ہو۔ حتی لا تصفی باسمائنا الی اللغو، اس طرح ہماری حفاظت فرما کہ ہم وہی سنیں جو ہمارے کانوں کو سننا چاہیے۔ حتی لا تبسط ایدینا الی محظور ولا نحتو باقدامنا الی محجور، خدایا ہمارے وجود کو اس طرح محفوظ فرما کہ ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے تیری طرف اس طرح لے کر آئیں کہ جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا اس سے ہمارے ہاتھ باز رہے، نخطو باقدامنا، اور ہمارے پیروں کو بھی اس طرف جانے سے روک لے، ہم نہ جائیں جس طرف جانا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ پورے وجود کی دعا کے ساتھ ثم خلص ذلك كله من رياء المراقبين وسمعة المسمعين، پوری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خالص فرما، ہماری کوششوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ایمان کو جو ہے وہ سمعے سے اور ریا سے پاک فرما۔ لا تشرک فیہ احدا دونک ولا تبتغی فیہ مرادا سواک، کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو نہ چاہیں، کوئی اور نہ ہو ہمارے ساتھ، اور ہماری تلاش اور ہماری کوشش اور ہماری مراد بھی جو بھی ہم طلب کریں وہ بھی تیرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ یعنی ہماری تمام عبادتوں کا، ہماری تمام ریاضتوں کا، ہمارے قیام کا، ہمارے صیام کا، ہماری تلاوتوں کا، ہماری روح کا، ہمارے وجود کا، ہماری محبتوں کا، مودتوں کا، ہمارے کھڑے ہونے کا، ہماری کوششوں کا، ہماری زحمت، ہماری محنت، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کا صلہ خود تیرا وجود، تو اس وجود ہماری منبع و مراد و ملجا تیرا وجود قرار پائے۔ یہ ہے امام کا لہجہ، یہ ہے امام کا لحن مبارک، یہ ہے امام کی مناجات رمضان کے پہلے داخلے کے ساتھ ہی۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری کوشش کو، ہماری دعاؤں کو رمضان مبارک کی اس گھڑیوں میں شرائط کے ساتھ، ان ساری قیود کے ساتھ ہمیں اس معرفت سے نواز جو وقت کے امام کے ٹوورڈز ایسے اعمال کا باعث ہو کہ امام کے آنے کے لیے صحت درست ہو، ہم ایسا کام انجام دے سکیں جس کے امام کے آنے میں آسانی ہو، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح روزہ رکھنے کی اور اس بابرکت ساعتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قلیل عبادت کو پروردگار قبول فرمائے۔ یہ ہمارا جو کچھ ہم اول سے آخر تک ہے نذران عقیدت ہے وقت کے امام کی بارگاہ میں، اور جو کچھ بھی یہ اب تک پہنچانے میں جو لوگ زحمت اٹھا رہے ہیں ان کی توفیقات میں برکت ہو، بیمار ہے تو شفا ہو، پروردگار عالم ہدایت ٹی وی کی فائنینشیل مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعائیں سب کے حق میں مستجاب فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے امام کے میرے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مومنین و مومنین و مومنات کی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے مدد فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔